کیا ہے؟ حدث اکبر کیا ہے؟ جنابت کسے کہتے ہیں؟ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ وضو کے سنن کیا ہے؟ غسل کے فرائض کیا ہے؟ کتنے فرض ہیں غسل میں؟ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کس مٹی سے ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں نہیں ہوتا؟ نماز کے ضروری مسائل ہم نہیں جانتے، زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی جانوں پر رحم کرنے کی توفیق دے۔ اور کتنے لوگ ہیں نماز سے غافل ہیں۔ نماز ایمان کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ اور اجل عبادت ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ جس طرح وضو کے بغیر بے وضو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں، بلکہ وضو کے بغیر بے وضو آدمی اگر نماز پڑھے تو عند الفقہاء اسے کفر کہا ہے۔ فقہاء کے نزدیک کہ کفر ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ اسے وضو نہیں ہے اور کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، نیت کر لی نماز پڑھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معلوم ہوگا تو ہم بچیں گے نا، معلوم ہی نہیں، اور ماحول ایسا ہے ابا کو بھی نہیں معلوم، امی کو بھی نہیں معلوم، بھائیوں کو بھی نہیں معلوم، بہنوں کو بھی نہیں معلوم، آپا کو بھی نہیں معلوم، دیدی کو بھی نہیں معلوم، باجی کو بھی نہیں معلوم، بھیا کو بھی نہیں معلوم، بھائی جان کو بھی نہیں معلوم، چچا جان کو بھی نہیں معلوم، تایا جان کو بھی نہیں معلوم، خالہ بھی آ رہی ہیں ان کو بھی نہیں معلوم۔ یہ ایک سے ایک بڑا جاہل، باپ سے زیادہ جاہل تایا سے بڑا جاہل چچا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، پردے کے کیا احکام ہیں، ہماری خواتین، مسلمان خواتین نہیں جانتی کس سے پردہ کرنا ضروری ہے، کیا حدود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اگر کوئی پڑھے گا تو نماز ہی نہیں اس کی، بلکہ عبادت نہیں ہوگی اس کی نماز، بلکہ گناہ ہوگا۔ کوئی آدمی وضو کے بغیر قرآن چھوئے گا تو قرآن چھونا بھی عبادت ہے، لیکن بے وضو اگر قرآن چھوئے گا تو عبادت نہیں ہوگا اس کا یہ عمل، بے وضو قرآن کو چھونا، بلکہ گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ تو بندگان خدا، ایمان وہ عمل ہے، وہ عمل صالح ہے، وہ عبادت ہے جو ہر عمل صالح کو عمل صالح ہونے کا درجہ عطا فرماتا ہے، عطا کرتا ہے۔ تو بنیاد ایمان ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بعثت ہو گئی، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، اس کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے نماز کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو صحابہ کہلائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے شرف صحبت سے ممتاز ہوئے، تمام انسانیت میں جو صحابہ کہلائے، جو صف اول کے مسلمان کہلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دست حق پرست پر ایمان لانے کے بعد انہیں فوراً نماز کا حکم عنایت نہیں فرمایا، نماز ان پر فرض نہیں کی۔ حضور کی مکی زندگی 13 سال تقریباً
اعلان نبوت کے بعد حضور مکہ مکرمہ میں رہے. مکہ آپ کا مولد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مکہ مکرمہ میں رہے، لیکن آپ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنا تم پر فرض ہے اپنی مکی زندگی میں. یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنا تم پر فرض ہے ماہ مقدس میں رمضان کے. یہ نہیں فرمایا کہ حج کرنا تم پر فرض ہے. یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دینا تم پر فرض ہے. تو مکی زندگی میں سرکار کی جتنے لوگ داخل اسلام ہوئے، جتنے صحابہ داخل اسلام ہوئے، ان پر نہ نماز فرض تھی، نہ روزے فرض تھے، نہ زکاتیں فرض تھیں، نہ حج فرض تھا. تو وہ کیا کر رہے تھے؟ حضور کی صحبت سے مالا مال ہو رہے تھے. حضور اپنی صحبتوں میں ان کو کس بات کی تلقین کرتے تھے، کس عبادت کا حکم دیتے تھے؟ وہ عبادت جو مکی زندگی میں صحابہ کو کرنی پڑتی تھی، وہ فریضہ جو ادا کرنا پڑتا تھا صحابہ کو، وہ تھا ایمان. ایمان کی عبادت شروع ہو چکی تھی اور وہ عبادت جاری تھی. اور ایمان وہ عبادت ہے جو خبر میں بھی جاری رہے گی. ایمان وہ عبادت ہے جو آدمی مرتے مرتے بھی کرتا ہے، حالت غرغرہ میں بھی کرتا ہے. مسلمان حالت غرغرہ سے پہلے بھی کرتا ہے، یعنی سکرات کے عالم میں بھی کرتا ہے. ایمان جسے کہتے ہیں وہ عبادت اس عالم سے پہلے بھی، اس حالت سے پہلے والی حالت میں بھی کرتا ہے. عمر بھر کرتا ہے، زندگی بھر کرتا ہے، اور ایمان کی حالت پر ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور وہ عالم شہادت سے، اس عالم رنگ و بو سے، اس دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ کا مقیم بن جاتا ہے، عالم برزخ کا مکین بن جاتا ہے. تو بھی ایمان کہلانے والی عبادت اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے. برزخی زندگی اس کی گزرتی ہے، یعنی خبر کی زندگی اس کی گزرتی ہے ایمان کے ساتھ. وہاں چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، پڑھنے والے نماز پڑھتے، نہیں پڑھنے والے نہیں پڑھتے. کوئی تلاوت کلام مجید کرتا ہے اپنی خبر میں، کوئی نہیں کرتا. لیکن ایمان سے کوئی خالی نہیں رہتا کسی لمحے. اور پھر یعنی جو ایمان پر مرے وہ مسلمان عالم برزخ میں ایمان کے ساتھ رہتا ہے. اور پھر خبر سے نکلتا ہے تو ایمان کی حالت میں نکلتا ہے، محشر میں جاتا ہے تو ایمان کی حالت میں میدان محشر میں جاتا ہے، اور جنت میں جاتا ہے بھی تو ایمان کو لے کے ساتھ جاتا ہے. یعنی اس کا ایمان اسے جنت میں لے جاتا ہے. تو ایمان ایسی عبادت ہے کہ جس ایمان کو استمرار ہے، دوام ہے، انقطاع نہیں، ختم ہونے والی عبادت نہیں. اور زندگی میں بھی ہم بے وضو رہیں بھی تو ایمان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بے غسل بھی رہیں تو ایمان کی عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم سفر میں رہیں عبادت ایمان کی، ہم حضر میں رہیں عبادت ایمان کی. نمازیں اقامت کی حالت میں، وطن اصلی میں یا وطن اقامت میں جب ہم ہوتے ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں، اتمام کرتے ہیں. 4 فرض نماز جو ہوتی ہے، 4 رکعت فرض والی نماز جو ہوتی ہے، اس میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اتمام کرتے ہیں. اب اتمام کیا ہے معلوم نہیں. بھیا سیکھو، بہنوں سیکھو، ماؤں سیکھو، سیکھو، اپنی اولین فرصت میں سیکھو، اللہ کے لیے سیکھو، اپنی جانوں پر رحم کرو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. تو عرض کر رہا تھا کہ اتمام کرتے ہیں، 4 کی 4 پڑھتے ہیں،
ظہر کی 4، عشاء کی 4، عصر کی 4. اور اگر سفر کی حالت میں ہو تو 4 کی بجائے 4 فرض جو نمازیں ہیں 4 رکعت فرض، اس میں